انگریزی ادب کا مشہور ناول اینیمل فارم بائی جارج آرویل۔ اس ناول کا اردو ترجمہ کیا ہے ناصر حسین جعفری صاحب نے۔ بڑھتے ہیں ناول کے اردو ترجمے کی جانب۔ ریپبلک آف جانورستان۔ اپریل میں جانورستان کو ریپبلک بنا دیا گیا اور یہ ضروری ہو گیا کہ صدر کا انتخاب ہو، جس کے لیے صرف ایک ہی امیدوار تھا، کامریڈ نپولین، جو بلا مقابلہ کثرت رائے سے منتخب ہو گیا۔ ادھر باکسر کا کھر کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا تو اس نے اور زیادہ محنت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام جانور اس سال غلاموں سے بھی زیادہ محنت کر رہے تھے۔ روزمرہ کے مقررہ کاموں کے علاوہ اور پنچکی بنانے کے سوا سور کے بچوں کے لیے اسکول تیار کرنا بھی سر پر آ گیا۔ کبھی کبھی کام کے اوقات بہت لمبے ہوتے اور خوراک کی کمی ان کو ناقابل برداشت بنا دیتی، لیکن باکسر کبھی ہراساں نہ ہوا۔ وہ جو کچھ کرتا یا کہتا یہ ہرگز ظاہر نہ ہونے دیتا کہ پہلے کے مقابلے میں وہ اب کمزور ہو گیا ہے۔ یہ تو صرف اس کی ظاہری شکل و صورت تھی جو تھوڑی بہت بدل گئی تھی۔ اس کی جلد اتنی شفاف اور چمکدار نہ رہی تھی، بس اس کی رانیں سوکھ گئی تھیں۔ دوسرے جانور کہتے کہ جب وہ سبزہ و بہار دیکھے گا اور ہری ہری گھاس کھائے گا اور اس پر لوٹ لگائے گا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بہار آئی بھی اور چلی بھی گئی، مگر باکسر ویسا کا ویسا ہی رہا، اور جب وہ کان سے پتھر کھینچ کر باہر لاتا تو کمزوری کی وجہ سے اس کے پیر اکھڑنے لگتے، لیکن وہ پھر جم جاتا۔ اس کی سانس مدھم پڑ جاتی، منہ سے آواز نہ نکلتی، بس اس کے ہونٹوں کے ہلنے سے ایسا لگتا گویا کہہ رہا ہو، مجھے اور زیادہ کام کرنا ہے، مجھے اور زیادہ محنت کرنا ہے۔ کلوور اور بینجامن نے لاکھ کوشش کی کہ وہ کچھ کام کم کرتے اور ذرا اپنی صحت کا خیال رکھے، لیکن وہ کب ان باتوں پر کان دھرتا تھا۔ اب اس کی 12ویں سالگرہ بھی آنے والی تھی۔ اس کو کچھ پرواہ نہ رہی تھی کہ اس کو کچھ ہو جائے گا، بس وہ تو ہر دم یہی سوچتا تھا کہ کافی پتھر جمع ہو جائیں اس سے پہلے کہ وہ پینشن پر جائے۔ ایک دن کبوتر خبر لائے کہ باکسر کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ اکیلا پتھر لانے کان میں چلا گیا تھا۔ لاتے وقت وہ بوجھ سنبھال نہ سکا اور گر گیا۔ تقریباً سبھی جانور دوڑتے ہوئے آئے اور دیکھا کہ باکسر گاڑی کے نیچے دبا پڑا ہے۔ اس کی گردن تن گئی تھی، وہ سر کو بھی نہ اٹھا سکتا تھا، منہ سے خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ کلوور اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور پریشان ہو کر پوچھا، باکسر تم کیسے ہو؟ باکسر نے بہت ہی مندی آواز میں کہا، کوئی بات نہیں ہے، بس یہ میرا پھیپڑا ہے اور کچھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تم پنچکی کو بغیر میری مدد کے بھی بنا لو گے۔ میں نے پہلے ہی کافی پتھر جمع کر دیے ہیں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ میں تو اپنی پینشن کا منتظر تھا۔ اس میں صرف 1 مہینہ ہی تو رہ گیا ہے۔ اب بینجامن بھی تو بوڑھا ہو رہا ہے، ہم دونوں کا ساتھ خوب رہے گا۔ گھوڑی کلوور نے کہا، دوڑو، کوئی ہے، جاؤ اور جلدی سے اسکولر کو خبر دو، جاؤ فوری مدد لاؤ، دیکھو اسے کیا ہو رہا ہے۔ بینجامن نے باکسر کے لیے بھوسے کا نرم سا بستر بنا لیا، خود اس کے برابر ہی لیٹ گیا اور اس کی مکھیاں اڑاتا رہا۔ بس اتنے ہی میں اسکولر بھاگا بھاگا آیا۔ اس نے بڑی ہمدردی، محبت اور شفقت سے باکسر کو دیکھا اور کہا کہ کامریڈ نپولین کو بھی ابھی باکسر کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ وہ بہت ہی متفکر اور غمزدہ ہو رہا ہے۔ اپنے سب سے زیادہ پرخلوص وفادار اور ملک و ملت کی عظیم ہستی کی اس اچانک بیماری کے علاج کے لیے اس نے خاص طور پر انتظامات کیے ہیں اور ویلنگٹن کے بہترین ہسپتال میں داخلہ کرا دیا ہے۔ جانور یہ سن کر حیران رہ گئے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کا اتنا بیمار دوست اپنی آخری گھڑیوں میں آدمی کے ہاتھوں میں چلا جائے۔
لیکن اسکیولر نے یقین دلایا کہ اب باکسر جیسے مریض کا علاج سوائے مویشی ڈاکٹر کے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ 2 روز تک باکسر گھوڑا استبل میں ہی رہا۔ نپولین نے جونز کی الماری سے گلابی رنگ کی دوا کی بوتل بھیجی، جو گھوڑی کلوور نے گھوڑے باکسر کو دن میں 3 بار 4 گھنٹے بعد پلائی۔ اس سے صرف غنود کی طاری ہوئی، جس کی وجہ سے اسے تکلیف میں کچھ کمی محسوس ہوتی۔ وہ رات بھر باکسر کے پاس ہی لیٹی رہی، مکھیاں جلتی رہی اور باتیں کرتی رہی۔ باکسر ایسے بولتا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ اگر وہ اس مرتبہ بچ گیا تو بہت دن زندہ رہے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ اپنی زندگی کے بقایا دن بڑے میدان کے ایک گوشے میں سکون اور اطمینان سے گزارے گا، اور اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع اسے ملے گا کہ کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر سکے اور اپنے علمی اور دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ گھوڑی کلوور اور گدھے بینجمن دن کو کام پر چلے جاتے اور کام کے بعد ہی آتے اور اس کے پاس رہتے اور تیمارداری کرتے۔ تیسرے روز حسب معمول جانور کھیتوں میں شلجم بونے میں لگے تھے کہ بینجمن بھاگتا دوڑتا آیا۔ جلدی کرو، جلدی کرو، وہ چلا، وہ آدمی گاڑی لے کر آئے ہیں، وہ باکسر کو لے جا رہے ہیں۔ سارے جانور کام کاج چھوڑ کر بھاگے۔ نہ انہوں نے اپنے نگہبان سور کی اجازت لی، نہ نگران کتوں سے خوف زدہ ہوئے، بس بھاگے بھاگے استبل میں گئے۔ وہ خالی پڑا تھا۔ باہر ایک کونے میں گھوڑا گاڑی بھی کھڑی تھی، جس پر ایک آدمی پرانا سا ہیٹ پہنے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہنٹر تھا۔ اب سارے جانور گھوڑا گاڑی کے چاروں طرف جمع ہو کر اندر جھانکنے لگے۔ جب انہوں نے باکسر گھوڑے کو گاڑی میں دیکھ لیا تو وہ سب کہنے لگے، خدا حافظ باکسر، خدا حافظ۔ بینجمن یکدم چیخا، بے وقوف کہیں کے، اور وہ زمین پر پیر پٹکنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس گاڑی پر کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے نہایت افسردہ اور درد بھری آواز میں دھیرے دھیرے پڑھا، الفریڈ سائمن گھوڑوں کا مصباح خانہ، ولنگٹن۔ ہمارے یہاں اعلیٰ قسم کا گھوڑوں کا گوشت، ہڈیوں کا گودا اور بہترین کھالیں ملتی ہیں۔ ارے اندھو، کیا تم جانتے ہو کہ وہ باکسر کو مقتل میں لے جا رہے ہیں؟ اتنے میں کوچوان نے گاڑی بڑھائی اور گھوڑوں کو ہنٹر مارا۔ جانوروں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور لگے گاڑی کے پیچھے بھاگنے۔ گھوڑی کلوور سب کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ گاڑی کے بالکل پاس پہنچ گیا تو زور زور سے چلائی، باکسر باکسر، ارے سنو۔ باکسر نے اب ان کی آوازیں سن لی تھیں۔ اس نے کھڑکی سے اپنا سفید دھاری دار چہرہ نکالا۔ گھوڑی کلوور گھٹی سی آواز میں چیخی، باکسر باکسر، نکل جاؤ، باہر نکل آؤ، جلدی کرو، یہ آدمی تمہیں موت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ گاڑی اب اور تیز ہو گئی تھی۔ جانور پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ کوئی بھی یہ نہ جان سکا کہ جو کچھ گھوڑی کلوور نے باکسر سے کہا تھا وہ اس نے سنا بھی یا نہیں۔ البتہ گھوڑے باکسر کا چہرہ غائب ہو گیا اور گاڑی کے اندر سے پیروں کے پٹکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید باکسر اب ٹھوکریں مار مار کر گاڑی کے دروازے کو توڑ رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے دروازہ اب ٹوٹا، لیکن افسوس کہ اب اس کی طاقت اور ہمت دونوں جواب دے چکی تھی، اس لیے کہ پیروں کے پٹکنے اور ٹھوکروں کی آواز مدھم ہوتے ہوتے ایک دم بند ہو گئیں۔ انتہائی کرب اور نا امیدی کے عالم میں ان جانوروں نے گاڑی کے گھوڑوں سے منتیں کی اور رو رو کر التجائیں کی کہ ذرا گاڑی کو روک دیں یا کم از کم آہستہ ہی چلائیں تاکہ وہ اپنے بھائی، اپنے ساتھی اور اپنے دوست کو ذرا دیکھ تو لیں۔ اور کہا کہ تم غضب کر رہے ہو کہ خود اپنے ہی بھائی کو قصاب کی پاس کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ ایک نے سوچا کہ بڑھ کر جانورستان کا بڑا دروازہ بند کر دے، لیکن اس میں کچھ دیر ہو گئی اور گاڑی باہر نکل گئی۔
سارے جانور سکتے میں اندر ہی رہ گئے۔ 3 دن بعد اعلان خاص کے ذریعے معلوم ہوا کہ باکسر نے ولنگٹن کے اسپتال میں دم توڑ دیا۔ اسکیولر نے کہا کہ پورے وقت میں وہاں اس کے سرہانے موجود تھا۔ ڈاکٹروں نے انتہائی توجہ سے اس کا علاج کیا تھا، مگر موت سے کس کو رستگاری ہے، اس کا وقت آ چکا تھا۔ گھوڑے باکسر نے بڑی عزت سے اپنی زندگی گزاری تھی۔ قوم کے کٹھن وقت پر ہمیشہ کام آتا تھا۔ مستقل محنت سے کام کرنے والا، ملک و ملت کا وفادار، جس پر ہر جانور کو ناز تھا، آج ہم سے جدا ہو گیا۔ پھر اسکیولر نے اپنا غمناک چہرہ اٹھایا جو آنسوؤں سے تر تھا اور کہنے لگا کہ باکسر کی آخری گھڑیاں میرے لیے ایک ایسا سبق دے گئی ہیں جسے میں ساری عمر نہیں بھول سکتا۔ وہ تو اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ بمشکل اس کی آواز نکلتی تھی، صحیح الفاظ بھی اس سے ادا نہ ہو سکے تھے۔ پھر بھی اکھڑتے سانسوں میں دھیرے دھیرے اس نے میرے کان میں کہا تھا، مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ پنچکی کے بننے سے پہلے ہی مجھے موت نے آ لیا۔ پھر کہا کہ آگے بڑھتے ہی رہنا میرے دوستوں، اور اپنے جانورستان کی بہبودی کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا کر جلد از جلد پنچکی کو تیار کرا دینا۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، باکسر کے آخری الفاظ صرف یہ تھے، کامریڈ نپولین زندہ باد۔ اور نپولین ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اسکیولر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ اپنی کنکھیوں سے اس نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور کہنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ کسی بے وقوف نے یہ زہریلی افواہ پھیلائی ہے کہ جس گاڑی پر باکسر اسپتال گیا تھا اس پر گھوڑوں کا مذبح خانہ لکھا تھا اور اس کا پتہ درج تھا۔ اسی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ باکسر کو مذبح خانے بھیج دیا گیا۔ یہ نہایت ہی ناقابل اعتبار اور نفاق پیدا کرنے والی بات ہے۔ اس نے اپنی تھوتنی اونچی کی اور دم اٹھا کر چاروں طرف جانوروں کو دیکھا اور کہنے لگا، تم سب اپنے صدر محترم سربراہ اور کامریڈ نپولین کو بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ سب جانوروں کا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ وہ ہم پر کتنے مہربان ہیں۔ وہ تو ہر اس جانور کو دل و جان سے چاہتے ہیں جس سے ایک بار بھی مل لیتے ہیں۔ رہا باکسر گھوڑا، تو وہ تو صدر نپولین کا بہت ہی جانثار دوست اور قابل اعتماد ساتھی تھا۔ خود کامریڈ نپولین نے مجھے بتایا تھا کہ یہ گاڑی واقعی مذبح خانے کی ملکیت تھی، اور ابھی کچھ ہی دن ہوئے ولنگٹن اسپتال نے اسے ایمبولینس کے بطور کام میں لانے کے لیے خریدا ہے۔ ہاں، کثرت کار کی وجہ سے اسپتال والوں کو اتنا وقت نہ مل سکا کہ اس عبارت کو مٹا کر اس پر ایمبولینس لکھتے تھے۔ بس اتنی سی بات سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جانور یہ دلیلیں سن کر مطمئن ہو گئے۔ پھر اسکیولر نے ذرا تفصیل سے بتایا کہ باکسر کو کتنی دوائیں دی گئی تھیں، کتنا آرام دہ بستر مہیا کیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی فیس کے اخراجات سب کامریڈ نپولین نے خود اپنی جیب پہ خاص سے عطا کیے۔ اس بات کے کہنے سے جانوروں کے باقی ماندہ شکوک بھی رفع ہو گئے اور انہیں پورا اطمینان ہو گیا، اور وہ غم جو باکسر کے مرنے سے ان سب کو لاحق ہوا تھا، محض اس خیال سے کہ وہ آرام دہ جگہ پر اسکیولر کی نظروں کے سامنے سکون اور پروقار طور سے مرا ہے، اس بات پر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دوسرے روز اتوار کی صبح کی میٹنگ تھی جس میں نپولین خود بنفس نفیس آیا۔ دراصل یہ میٹنگ نہ تھی بلکہ جلسہ تعزیت تھا جو اسکیولر نے نپولین کے ایما پر منعقد کیا تھا۔ اس بار گھوڑے باکسر کے بارے میں متعدد تقریریں ہوئیں، کئی مقالے پڑھے گئے، اس کی شان میں قصائد اور غم میں مرثیے بھی پڑھے گئے۔ اس کے بعد کامریڈ نپولین نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ باکسر اب ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں محنت کرتے رہنے کا بے مثال سبق دے گیا ہے کہ مرتے دم تک قومی کاموں میں کس طرح حصہ لینا چاہیے، محنت سے جی نہ چرانا چاہیے، کھانے پینے، آرام و آسائش کے خیال کو دل میں لا کر ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا چاہیے، اس لیے کہ ملک اور قوم کی ترقی میں ہی تمہاری ترقی مضمر ہے۔
آج مجھے بے حد رنج اس بات کا ہے کہ باکسر مرحوم کی لاش کو جانورستان میں دفن کرنے کے لیے فی الحال نہ لا سکے، اس لیے کہ ہم نے اسے وہاں چند وجوہات کی بنا پر عارضی طور پر سپرد خاک کر دیا ہے۔ بعد میں مناسب وقت آنے پر اس کی لاش بڑے عزت و احترام کے ساتھ یہاں لائی جائے گی اور اسے پروقار طریقے سے فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا۔ فی الحال ہم نے تمام جانوروں کی طرف سے ایک نہایت شاندار پھولوں کی چادر اس کی قبر پر چڑھانے کے لیے بھیج دی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو مرحوم باکسر کے یہ الفاظ تھے، میں اور زیادہ محنت سے کام کروں گا، نیپولین ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ یوں ہی دن گزرتے گزرتے سالوں بیت گئے، جانور پیدا ہوتے رہے، مرتے رہے۔ موریل، بلیو بیل، جیسی اور پنچر مر چکے تھے۔ مسٹر جونز کے بارے میں سنا تھا کہ مر گیا۔ سور اسنو بال کو اب سب ہی بھول چکے تھے، کئی جانتے بھی نہ تھے۔ بوڑھوں میں صرف کلوور، بینجمن اور موسا کے علاوہ کوئی نہ رہا تھا۔ نئی پود کے لیے اسنو بال کے واقعے کو تاریخ نے ایسا الجھا کر غلط پیش کیا تھا کہ وہ اس کے حالات زندگی پر ریسرچ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ کسی کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ملی، لیکن راز ہائے سربستہ جوں کہ تو رہے۔ میجر مرحوم کا انقلاب اور اس کا خواب، گو خانے کی جنگ اول، پنچکی کی جنگ دوم کہ دیکھنے والوں میں اب صرف گنے چنے جانور رہ گئے تھے۔ موجود نسل کے جانور جب سبز پرچم لہراتا دیکھتے، توپیں داغتے سنتے اور ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کے بارے میں اسکیولر کی دھواں دار تقریریں سنتے تو ان کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا۔ جب بات چل نکلتی تو بزرگوں کی جد و جہد، ان کی تنظیم، ان کا اتحاد اور ان کی دلیرانہ صفات کی طرف مڑ جاتی کہ کس طرح ان کے اجداد نے مسٹر جونز کو نکال باہر کیا اور آدمی کے مظالم سے پاک سرزمین جانورستان کا قیام عمل میں لائے، اور کئی بار آدمی کی طرف سے جنگ عائد کیے جانے پر بھی صبر، استقامت، ہمت، شجاعت، ایثار و اتحاد سے ہمیشہ فتح حاصل کی اور اپنے وطن کو قائم و دائم رکھا۔ بوڑھے میجر مرحوم کی تقریروں کے اقتباسات اور اس کے زرعی اصول اور اس کی پیش گوئیاں کہ سبزہ زار انگلستان میں آزاد جانورستان بن کر رہے گا، یہ پرانے خواب بھلائے نہ جا سکے، بلکہ نسلاً بعد نسلاً ان کی یادگار منائی جانے لگی۔ سور میجر مرحوم کا یہ کہنا کہ وہ دن آئے گا اور ضرور آئے گا، چاہے وہ ہماری زندگی میں نہ آئے، جلد یا بدیر ضرور آئے گا، کہ جانور آزاد ہوں گے، ان کا اپنا ملک ہوگا جس میں آدمی کے عمل دخل اور حکومت کے بغیر وہ خود اپنی کوشش، محنت اور عقل سے انتظام و انصرام مملکت کریں گے۔ ان کو سب یاد تھا، ہاں ان کو میجر مرحوم کا سنایا ہوا ترانہ بھی یاد تھا، جسے وہ چپ کے اپنے دلوں میں گا بھی لیتے تھے، اور یہ حقیقت تھی کہ جانورستان کا ہر جانور اس ترانے کو جانتا تھا، لیکن اب اس کو بآواز بلند نہیں گا سکتا تھا، اگرچہ اب ان کے حالات بہت اچھے نہ تھے، ان کی زندگیاں سخت مشکل میں تھیں، ان کی تمام امیدیں پوری نہ ہوئی تھیں، پھر بھی وہ بہت مطمئن تھے اور جانتے تھے کہ وہ دوسرے جانوروں کی مانند ہرگز نہ تھے۔ اگر وہ بھوکے تھے تو پھر بھی وہ کسی بخیل آدمی کے ہاتھوں میں تو نہ تھے، اگر وہ سخت محنت کرتے تھے تو صرف اپنے لیے ہی تو کرتے تھے، کسی آدمی کے لیے تو نہ کرتے تھے۔ کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو مالک تو نہ کہتا تھا، اب تو سب جانور برابر تھے۔ اسکیولر کے بتائے ہوئے اعداد و شمار بار بار یہی ثابت کرتے تھے کہ اب حالات روز بروز بہتر ہو رہے ہیں۔ جانور اب اس کی باتوں پر زیادہ بھی دھیان نہ دیتے، کیونکہ ان کے پاس وقت ہی کہاں تھا ان باتوں پر غور کرنے کا یا بحث کرنے کا۔ صرف بوڑھا گدھا بینجمن ہی تھا جو کہتا تھا کہ اسے ہر بات بڑی تفصیل سے یاد ہے، اسے وہ سب باتیں یاد تھیں جو شروع سے ہوئی ہیں۔ حالات نہ کبھی بہتر تھے، نہ ہو سکتے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے۔ بھوک، سخت محنت، ناکامیاں، ہراس ہمارا مقدر ہے،
اور یہی ہماری زندگی کا جزو اور یہی کبھی نہ بدلنے والا اٹل قانون زیست ہے ہم جیسے جانوروں کے لیے۔ پھر بھی انہوں نے دامن امید نہ چھوڑا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف انہی کی خصوصیت تھی کہ ان کا ایک چھوٹا سا صحیح مگر اپنا وطن تو تھا، اور وہ خود ہی اس کے نگران، محافظ، حاکم اور محکوم تھے۔ سور نیپولین اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسکیولر اب اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ بمشکل اپنی پپوٹیائی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، بینجمن گدھا بالکل ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، سوائے چہرے کے جہاں سفیدی نمودار ہو گئی تھی، جھریاں پڑ گئی تھیں، اور گھوڑے باکسر کی وفات کے بعد کچھ زیادہ ہی مضمحل اور افسردہ نظر آتا تھا۔ گھوڑی کلوور کی زبانی۔ جانورستان کے تمام بچے نوجوان انقلاب اور حیوانیت کی تحریک کے بارے میں قصے سنتے اور ان باتوں کو تاریخ کا حصہ جانتے، لیکن یہ بھی کچھ مشکوک سی بات تھی کہ وہ اس کو سمجھتے بھی تھے یا یوں ہی ہوں کرتے رہتے تھے۔ فارم اب ذرا بڑا ہو گیا تھا۔ پلنگٹن سے 2 کھیت اور خرید لیے گئے تھے۔ پنچکی بھی آخرکار کامیابی سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ فارم میں چارہ کاٹنے کی اپنی مشین بھی نصب ہو چکی تھی اور بھوسا الگ کرنے کی مشین بھی کام کرنے لگی تھی۔ بہت سی نئی عمارتیں بھی بن گئی تھیں، البتہ پنچکی سے ابھی تک بجلی پیدا نہ کی جا سکتی تھی، لیکن یہ آٹا پیسنے کے کام آتی تھی، جس سے پڑوس کے آدمیوں سے کافی آمدنی ہو جاتی تھی۔ جانور نہایت محنت اور خلوص سے کام کرتے تھے۔ وہ اب ایک اور پنچکی بنانے کی فکر میں لگے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ اب کے بجلی بنانے کی مشین بھی لگا دی جائے گی۔ لیکن سور اسنو بال نے جو سبز باغ دکھائے تھے کہ ہر استبل میں بجلی کی روشنی ہوگی، پنکھے ہوں گے، تھان گرم کرنے کے لیے بجلی کی انگیٹھیاں ہوں گی، سرد و گرم پانی ہوگا، ہفتے میں صرف 3 دن کام کرنا ہوگا، باقی وقت سیر و تفریح اور علمی مشاغل وغیرہ میں صرف ہوگا۔ وہ دکھائی نہ دیے، ان خوابوں کی تعبیر نظر نہ آئی۔ اور تو اور سور نیپولین نے تو ایسی باتوں کی منافی بیانات دینے شروع کر دیے تھے، اور کہتا تھا کہ ایسا آرام اور اتنی آسائش روح حیوانیت کے خلاف ہے۔ وہ کہتا تھا کہ حقیقی مسرت صرف سخت محنت، ایثار اور قناعت میں ملتی ہے۔ حالات اس نہج پر تھے کہ جانورستان کی حالت بہتر ہوتی گئی اور جانور بیچارے غریب سے غریب تر ہوتے گئے، سوائے سوروں اور کتوں کے۔ اور اسکیولر تو یہ کہتا تھا کہ کتوں اور سوروں کا کام تو 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوتا۔ پوری مملکت کا انتظام، ساری قوم کی ترقیاتی منصوبوں پر سوچ بچار اور پھر اس پر عمل درآمد کرنے اور کرانے کی تدبیریں، تعلیم، صحت، خوراک، زرعی پیداوار اور فوج اور پولیس کو مؤثر بنانے کی ترکیبیں، بہرحال ملک اور قوم کا کون سا مسئلہ ایسا تھا جس کے بارے میں وہ نہ سوچتے ہوں۔ ان کا پورا وقت انہی الجھنوں اور مشکلوں میں گزر جاتا ہے۔ انہیں تو کھانے پینے کا وقت بھی یاد نہیں رہتا، سوائے کسی کے بیٹے کی شادی بیاہ یا ختنے کی تقریب کے موقع پر۔ انہیں سیر و تفریح کا بھی وقت نہیں ہے، سوائے کسی یادگار پر درخت لگائے جانے یا کسی نئے کھیت کی رسم افتتاح کے لیے دور دراز کا سفر کرنے کے علاوہ۔ تمام سور اپنی توانائی اور اپنا وقت صرف کرتے ہیں مثلاً مثلیں دیکھنا، رپورٹ لکھنا، رودات تیار کرنا، نقشے اور منصوبے بنانا اور اعداد و شمار تیار کرنا، اور ان کے بارے میں سارے جانوروں کو اچھی طرح سمجھانا اور ان کو مطمئن کرنا۔ ان تمام امور مملکت کی باریکیوں کو یہ جاہل جانور کیا جانیں گے اور سمجھیں گے۔ جانور تو ویسے کے ویسے ہی رہے جیسے پہلے کبھی تھے۔ وہ بھوکے بھی رہتے، بھوسے اور پیال پر سوتے، تالاب سے گدلا پانی پیتے،
کھیتوں میں محنت کرتے، سردیوں میں انہیں سردی لگتی، گرمیوں میں مکھی مچھر ستاتے۔ بوڑھے جانور کبھی کبھی بھولی بسری یادوں میں ڈوب جاتے اور سوچتے کہ انقلاب کیا تھا، کیسے آیا، انقلاب کب ہوا تھا، جونز کو کیسے نکالا تھا، یہ آزاد وطن کس جتن سے حاصل کیا، کتنی جنگیں لڑیں، پھر اس کو کس طرح محنت شاقہ کر کے سنوارا، بنایا اور بے مثال بنایا۔ پنچکی کس محنت اور جاں فشانی سے بار بار بنائی تو بنی۔ کیا آدمی مسٹر جونز کا زمانہ اچھا تھا یا یہ اب کا دور بہتر ہے؟ وہ جانتے ہی نہ تھے کہ کس چیز کا مقابلہ کس سے کریں۔ ان کے پاس تو صرف اسکیولر کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے اعداد و شمار تھے، اور جنہیں وہ سمجھتے ہی نہ تھے، بس سنتے تھے، جلسے جلوسوں میں یا اس کی تقریروں میں۔ ایک روز شام کے وقت جب جانور کام سے واپس آئے تو انہیں حیوان محل کے پائیں باغ سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آئیں۔ وہ سب دم بخود تھے کہ کیا ہوا۔ وہ ایک دم رک کر سننے لگے۔ یہ تو کلوور کی آواز تھی۔ ہاں یہ تو کلوور گھوڑی کی آواز تھی۔ وہ پھر ایک بار زور سے ہنہنائی۔ اب سارے جانور دوڑ کر احاطے میں پہنچ گئے۔ تب انہوں نے بھی وہ دیکھ لیا جو کلوور نے دیکھا تھا۔ یہ ایک سور کا نظار تھا جو اپنے پچھلے 2 پیروں پر کھڑا ہو کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے یہ تو اسکیولر تھا۔ اسے اپنے بھاری بدن کو سادھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے بعد صدر دروازے سے سوروں کی پوری قطار آئی جو 2 پیروں پر کھڑے ہو کر چل رہے تھے۔ پھر کالے کتے نے باریک آواز سے خوش آمدید کہا اور کتوں نے بھونک بھونک کر سلامتی کا بگل بجایا تو نیپولین سور برآمد ہوا۔ عجب بے نیازی لیکن نہایت شاندار طریقے سے ادھر ادھر دیکھتا جاتا اور دونوں پچھلے پیروں پر سیدھا چل رہا تھا۔ بغل میں ہنٹر دبا تھا اور منہ میں سگار۔ جانوروں پر موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ وہ سب سہمے ہوئے ایک دوسرے کو پکڑے یہ دیکھتے رہے۔ سوروں کی لمبی قطار صحن خانے میں چکر لگاتی رہی۔ انہیں ایسا لگا کہ دنیا الٹی ہو گئی ہے۔ وہ گہرے سوچ میں کھڑے تھے اور اچھمبے میں پڑے تھے۔ برسوں سے نہ انہوں نے کسی پر نکتہ چینی کی، نہ کبھی شکوہ تقدیر کیا تھا کہ کہیں کوئی افتاد نہ پڑ جائے۔ ہاں کبھی کبھی چھپ کے آپس میں احتجاج کرنے کی باتیں ضرور کر لیتے تھے۔ عین اسی وقت کسی کے اشارے پر ساری بھیڑیں ایک دم آ گئیں اور زور زور سے گانے لگیں۔ ہیں 4 پیر اچھے اور 2 پیر ان سے بہتر، 4 پیر اچھے اور 2 پیر ان سے بہتر۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک یہی گاتی رہیں، اور جب وہ جی بھر کر گا چکیں تو جانوروں کا کسی قسم کا احتجاج کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہا تھا، کیونکہ اب تمام سور حیوان محل کے اندر جا چکے تھے۔ بینجمن نے اپنے گندھے کو اپنی ناک سے کھجایا، چاروں طرف دیکھا تو کلوور کو پاس ہی کھڑا پایا۔ گدھے بینجمن نے گھوڑی کلوور سے کچھ کہا اور اسے بڑے صاحبان کے پچھواڑے لے گیا جہاں 7 احکامات لکھے گئے تھے۔ 1-2 منٹ تک محو حیرت بنے وہ نوشتہ دیوار دیکھتے رہے۔ کلوور گھوڑی نے کہا، بینجمن اب میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور میں اچھی طرح پڑھ بھی نہیں سکتی، مگر میرا خیال ہے کہ اب یہ تحریر کچھ مختلف ہو چکی ہے۔ گدھے بینجمن نے اپنا اصول توڑ ڈالا اور وہ پڑھ کر کلوور کو سنا دیا۔ اس پر اب سوائے اس کے کچھ لکھا ہوا نہ تھا کہ سب جانور برابر ہیں، لیکن کچھ جانور دوسرے جانوروں سے زیادہ برابر ہیں۔ اب یہ بات نئی پرانی ہو چکی تھی، اس لیے کہ سارے سور اب اپنی بغلوں میں ہنٹر دبا کر چلتے تھے۔ ان کے کمرے میں اب ریڈیو بھی لگ چکا تھا اور ٹیلی فون لگانے کا انتظام ہو رہا تھا۔ مشہور اخبارات اور رسالوں کے لیے چندہ بھیجا جا چکا تھا اور سور نیپولین اور ملک جانورستان کا سربراہ سور نیپولین
मुंह में सिगार दबाए बरसरे आम टहलता रहता। वो अब सियाह कोट और दस्ताने भी पहनता था जो आदमी मिस्टर जॉन्स छोड़ गया था। एक रोज कई कुत्ते गाड़ियां फार्म में आईं। सुअर नेपोलियन ने पड़ोसी फार्म के आदमियों को मदऊ किया था ताकि वो जानवरिस्तान का मुताला और मुआयना करें। जब आदमी वक्त मुकर्ररा पर आ गए तो उनको पूरे फार्म की सैर कराई। जो कुछ उन्होंने देखा उसकी बहुत तारीफ की और इनके तरक्याती मंसूबों की और मुकम्मल शुदा प्रोजेक्ट्स की खूब सताइश भी की। बिलखुसूस पंचक्की, शलजम के खेत और जौ की काश्त से बहुत मुतासिर हुए। जानवरों के बेपनाह खुलूस और जज्बात और मोहब्बत और क़ुव्वत से दिलशाद हुए। इसके बाद वो सब सुअर नेपोलियन के साथ और चंद खास सुअरों के कुत्तों की हिफाजत में हैवान महल के अंदर चले गए। तकरीबन निस्फ शब गुजरने के बाद हैवान महल से जोरदार क़हक़हों और गाने की आवाज़ें आने लगी, जिसको सुनकर तमाम जानवरों में एक किस्म की तफ्तीश का जज्बा बेदार हुआ कि आखिर वहाँ ये सब हो क्या रहा है। बराबरी के दर्जे पर आज पहली बार जानवर और आदमी मिल रहे थे और यही मालूम करने के लिए वो हैवान महल के पाए बाग में जमा हुए थे। गो सदर दरवाजे पर वो डर कर ज़रा रुके, लेकिन घोड़ी क्लोवर ने रहनुमाई की तो वो पंजों के बल चलकर पिछली खिड़की तक पहुंच गए और जो जानवर ज़रा कद में ऊंचे थे उन्होंने गोल कमरे में झांका। वहाँ क्या देखा कि एक मेज़ के चारों तरफ 6 आदमी जो करीब के फार्म से आए थे और 6 सुअर बैठे थे। दरमियानी कुर्सी पर बहैसियत मेज़बान सदर नेपोलियन था, इसके बराबर में स्क्यूलर, इसके बाद मिनिमस और फिर 3 सुअर और थे। मुल्क का सरबराह सुअर नेपोलियन निहायत इत्मीनान और तफक्खराना अंदाज से इन सब को बार बार देखता। वो सब ताश खेल रहे थे। थोड़ा वक्फा हुआ तो मीना और सागर गर्दिश में आए और अब मिस्टर प्लिंगटन ऑफ फॉक्सवुड खड़ा हुआ। उसके हाथ में जाम था। उसने कहना शुरू किया कि हमें कामिल यकीन था कि ये मुद्दत की गलत फहमियाँ और बेएतबारियाँ ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी और आज देख लीजिए कि ऐसा ही हुआ है। हम सब आपके साथ किस खुलूस और अपनायत से बैठे हैं। फिर उसने कहा, अलबत्ता एक वक्त ऐसा ज़रूर आया था कि इस फार्म के मौजूदा मालिकान में और आदमी में दुश्मनी तो नहीं, अलबत्ता कुछ इख्तिलाफ राय हुआ था। बदकिस्मती से चंद ऐसे हादसे ज़रूर पेश आए जो गलत बयानी और बदगुमानियों की वजह से पैदा हुए थे। यही सच है कि आदमी की नज़र में ऐसा ज़रूर महसूस हुआ था कि एक फार्म जो सिर्फ सुअरों की मिल्कियत हो और जिसे सिर्फ सुअर ही चलाएं, नामुमकिन और गैर अक़ली बात थी। सिर्फ ये क़यास करके कि ऐसी बातों का असर पड़ोसियों और इनके खेतों पर ना पड़े, अक्सर ने बग़ैर किसी तहक़ीक़ात किए बिल्कुल गलत अंदाज़ा लगा लिया कि इस फार्म में नज़्ब व नस्क़ का फ़ुक़दान ज़रूर होगा और इसीलिए आदमी बहुत परेशान थे कि इसका असर ख़ुद उनके जानवरों पर भी पड़ेगा। लेकिन आज हमारे ये तमाम शुकूक बातिल हो गए हैं। आज मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरा फार्म देखा है, इसका चप्पा चप्पा देखा है। इस फार्म में अब जदीद तरीन तरीके इख्तियार कर लिए गए हैं और तंजीम और इत्तेहाद की मिसाल कायम हुई है। ये मेरा ईमान है और मेरे साथी भी यही सोचने पर मजबूर हैं कि हमने यहाँ चंद बातें ऐसी देखी हैं जिन्हें हम जाकर अपने फार्म में फ़ौरन ही नाफिज करेंगे। अब मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आदमी और जानवरों में ये दोस्ती की फ़ज़ा सदा कायम और दायम रहे, आमीन। सुअरों और आदमियों में किसी किस्म का इख्तिलाफ, तनाज़ा और झगड़ा न कभी था और न कभी होगा। हम सब की मुश्किलात यकसा हैं। क्या इक़्तिसादी बदहाली पूरी दुनिया में नहीं है? क्या महंगाई और गिरानी पूरी दुनिया को खाए नहीं जा रही है? अगर कभी आपको अपनी छोटी ज़ात वाले जानवरों से किसी किस्म की उलझन या कशमकश पैदा हो तो समझ लीजिए कि हमारे यहाँ भी कम ज़ात के लोग मौजूद हैं
جو ایسی کمینگی کی باتیں کیا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی کبھی کبھی اسے سختی سے نپٹنا پڑتا ہے۔ اس جملے پر ایک زبردست قہقہہ بلند ہوا اور مسٹر پلنگٹن نے ایک بار پھر سوروں کو مبارکباد پیش کی کہ انہوں نے اپنے فارم میں اوقات کار زیادہ اور خوراک میں کمی کا پورا تناسب رکھا ہے۔ آخر میں اب تمام حاضرین گرامی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے جام بھر لیں، اس لیے کہ میں صدر نپولین کا جام صحت تجویز کرتا ہوں، جانورستان کی ترقی و بہبودی کے لیے، نپولین کی صحت، تدبر اور اس کی اعلیٰ کارکردگی کے لیے۔ اس کے بعد پیروں کے پٹکنے کی آوازیں آئیں۔ نپولین اتنا ممنون اور شکر گزار تھا کہ وہ اٹھا اور چل کر پلنگٹن کے پاس پہنچا اور اپنا جام اس کے جام سے ٹکرایا اور کہنے لگا کہ وہ مسٹر پلنگٹن کی شیریں کلامی، دوستی، اخوت اور محبت کے جذبے سے بے حد محظوظ ہوا ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں اور فخر کرتا ہوں کہ ہمارے اس طرح ایک دوسرے سے ملنے کے نتیجے میں جانوروں اور آدمیوں کی پرانی غلط فہمی ختم ہو گئی۔ کافی عرصے سے یہ افواہیں اڑ رہی تھیں کہ مجھ میں اور میرے پڑوسی مسٹر پلنگٹن میں نا اتفاقیاں دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری دوستی میں دشمنی کے بیج، ہمارے میل جول میں نا اتفاقی کی بنیاد بیرونی دشمنوں اور اندرونی منافقوں نے بوئے ہیں، لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ میری دلی خواہش اب یہی ہے کہ ہم سب جانور اور آدمی اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں اور ایک ایسے اتحاد کی بنیاد ڈالیں کہ دوسرے ممالک اور بڑی طاقتیں لرزہ برندام ہو جائیں۔ ہم کو چاہیے کہ آپس میں تجارتی، معاشرتی، ثقافتی، تمدنی تعلقات بڑھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ یہ فارم جس کو سنوارنے اور سنبھالنے کا کام میرے کاندھوں پر ہے اور جس کے انتظام کا شرف مجھے سونپا گیا ہے، ایک امداد باہمی کا زندہ ثبوت ہے۔ اس کا حق ملکیت تمام سوروں کے نام ہے۔ یہ اس پوری قوم جانور کا سرمایہ ہے، میں تو صرف نگہبان ہوں۔ اس کے بعد نپولین نے کہا کہ اس فارم میں اب چند بدعت شروع ہو گئی ہیں، مثلاً ایک جانور دوسرے جانور کو کامریڈ کہہ کر پکارتا ہے، اور یہ کہ وہ سب اتوار کی صبح کو ایک سور کی کھوپڑی کے گرد چکر لگاتے ہیں جو ایک جھنڈے پر بلند کیا گیا تھا۔ وہ سر تو کب کا دفنا دیا گیا، لیکن یہ بدعت اب تک جاری ہے جو قطعاً بند کر دی جائے گی۔ اب تو صرف ایک سیدھا سادہ سبز رنگ کا جھنڈا رہے گا۔ سور نپولین نے کہا کہ مجھے آدمی مسٹر پلنگٹن کی تقریر کے ایک لفظ پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بار بار جانورستان کہا ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی احکامات صادر کر دیے ہیں کہ جانورستان کا نام ختم کر دیا گیا ہے، اس کا نام اب میز فارم ہوگا۔ میرے خیال میں یہ بالکل درست اور اصلی نام ہے، اس لیے میں اب مسٹر پلنگٹن کا جام صحت پیش کرتا ہوں، میز فارم کی کامیابی اور ترقی کے لیے۔ جام خالی ہو گئے، تالیوں کی گونج اور مرحبا کی آوازیں مدم ہوتے ہوتے ختم ہو گئیں۔ سب نے تاش کے پتے پھر اٹھا لیے اور کھیلنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جانوروں نے پائے بانک سے نکلنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ 20 گز کے قریب گئے ہوں گے کہ حیوان محل سے ہنگامے اور شور کی آوازیں سن کر پھر رک گئے۔ جانوروں نے واپس آ کر کھڑکی سے پھر جھانکنا شروع کر دیا۔ ایک چپقلش اور ایک زبردست جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ سب چیخ رہے تھے، پیروں کو پٹک رہے تھے، میز کو پیٹ رہے تھے اور ایک دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اس فساد کی بنیاد صرف اتنی تھی کہ صدر نپولین اور پلنگٹن آدمی دونوں نے تاش کھیلنے میں بیک وقت اکا ڈالا تھا۔ ایک دم 12 آوازیں بول رہی تھیں جو بالکل ایک جیسی تھی اور ایک ساتھ بول رہی تھیں۔ اب یہ فرق ہی نہ رہا تھا کہ سوروں کے چہروں کو کیا ہو گیا۔ سارے جانور باہر سے کبھی سوروں کو دیکھتے، کبھی آدمیوں کو۔
وہ بار بار ان کے چہروں کو دیکھ رہے تھے اور اب تو ان کے لیے بالکل ناممکن سا ہو گیا تھا کہ وہ پہچان سکیں کہ سور کون ہے اور آدمی کون ہے۔